اس سے اگلی بات خطرناک جو ہے مرزا صاحب نے کہی، انتہائی غلط بات ہے، آپ خود یہ بات فیصلہ کر لیں گے انشاءاللہ۔ کہتے ہیں کہ امام تبری رحمہ اللہ، کہتے ہیں تبری دو تھے، ایک شیعہ تبری اور ایک سنی تبری تھے، جو امام تبری جو یہ تفسیر تبری والے، کہتے ہیں یہ سنی تھے، لیکن سنی اور شیعہ دونوں انہیں اپنا بزرگ مانتے ہیں۔ ابن جریر تبری رحمۃ اللہ علیہ المتوفا 310 ہجری، پہلے 300 سال کے بزرگوں میں آتے ہیں، اور یہ وہ بزرگ ہیں جو اہل سنت اور اہل تشیع دونوں ان کی بزرگی کے قائل ہیں۔ ایک اہل تشیع کے بھی امام تبری ہیں، وہ الگ ہے، یہ اہل سنت والے کو بھی وہ مانتے ہیں۔ اور یہ مرزا صاحب بہت بڑا بہتان ہے آپ کا، یہ میں تو کہتا ہوں کہ یہ شیعہ لوگوں پر آپ نے بہتان باندھا ہے۔ شیعہ قطعاً امام تبری جو مفسر ہیں، جو تفسیر تبری والے ہیں، ان کو قطعاً اپنا بزرگ نہیں مانتے، اور اگر آپ کا یہ دعویٰ اور آپ اس پر ڈٹے ہوئے ہیں کہ نہیں وہ تو مانتے ہیں، تو میں آپ کو امام تبری رحمہ اللہ کی اپنی کتاب سے 2 عبارتیں پیش کر دیتا ہوں، آپ مجھے بتائیں کہ کیا شیعوں کا یہ موقف ہے۔ امام تبری رحمہ اللہ کی کتاب ہے ایک صریح السنہ، عقیدے پہ کتاب ہے، اور یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کا ہے، صریح السنہ۔ امام صاحب کیا فرماتے ہیں؟ القول فی رؤیت اللہ عز وجل، قیامت کے دن اللہ رب العزت کے دیدار کے بارے میں وہ فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا الثَّوَابُ مِنَ الْقَوْلِ فِي رُؤْيَةِ الْمُؤْمِنِينَ رَبَّهُمْ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ دِينُنَا الَّذِي نَدِينُ اللَّهَ بِهِ وَأَدْرَكْنَا عَلَيْهِ أَهْلَ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، کہتے ہیں اللہ رب العزت کو قیامت کے دن مومن دیکھیں گے، یہ ہمارا دین، ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ ہے۔ کہتے ہیں کہ اس پر ہم نے اہل سنت کے تمام ائمہ کو پایا ہے کہ وہ یہی کہتے تھے۔ وہ کیا کہتے تھے؟ ان اہل الجنت یرونہ، اہل جنت جو ہیں نبی اللہ رب العزت کا دیدار کریں گے، علی ما صحت بہ الاخبار والرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی ثابت، ویسے تو قرآن کریم کی آیات بھی ہیں، احادیث بھی ثابت ہیں۔ تو اب روافض اور معتزلہ اس بات کو نہیں مانتے۔ روافض اور معتزلہ کا قطعاً یہ عقیدہ نہیں ہے کہ قیامت کے دن مومنوں نے اللہ کا دیدار کرنا ہے، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ ایک عقیدہ ہی بالکل برخلاف ہے، تو کیسے وہ جو روافض ہیں یا جو شیعہ حضرات ہیں وہ امام تبری رحمہ اللہ کو اپنا بزرگ مانیں گے؟ اور اس سے اگلی بڑی بات جو ہے وہ بھی ہم پیش کر دیتے ہیں۔ یہ صفحہ نمبر 20 تھا امام صاحب کی کتاب صریح السنہ کا، صفحہ نمبر 23 پر آ جائیں، 23 پر، القول فی صحابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مرزا صاحب امام تبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں ہمارا موقف کیا ہے؟ کہتے ہیں وَأَمَّا الْحَقُّ فِي اخْتِلَافِهِمْ فِي أَفْضَلِ أَصْحَابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں بعض لوگوں نے اختلاف کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے افضل کون ہے، تو فما جاء عنہ صلی اللہ علیہ وسلم وتتابع علی القول بہ السلف، کہتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور جس پر سارے سلف صالحین متواتر اور ہر دور میں جو بات کرتے رہے ہیں، وہ کیا تھا؟ کہتے ہیں وہ حدیث، ایک روایت انہوں نے پیش کی ہے، کہتے ہیں ان اللہ عز وجل اختار اصحابی علی جمیع العالمین سوى النبیین والمرسلین۔ یہ روایت ہم اس پر سندن نہیں بات کر رہے، ہم اس کو سندن صحیح بھی نہیں قرار دے رہے، ہم تو عقیدہ پیش کر رہے ہیں کہ اس روایت پر انہوں نے اپنا عقیدہ بنا، اور عقیدہ لکھا بھی ہے آگے، وہ بھی میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ یہ روایت کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے میرے صحابہ کو تمام جہانوں پر جو ہے نا فضیلت دی، سوائے نبیوں اور رسولوں کے، نبیوں اور رسولوں کے علاوہ باقی سب پر افضل ہیں میرے صحابہ۔ وَاخْتَارَ مِنْ أَصْحَابِهِ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيًّا، اور میرے صحابہ میں سے پھر سب سے افضل ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی رضی اللہ عنہم، یہ ہیں۔ اور آگے فَجَعَلَهُمْ خَيْرَ أَصْحَابِي، یہ میرے صحابہ میں سے بہترین ہے، وَفِي أَصْحَابِي كُلِّهِمْ خَيْرٌ، میرے تمام کے تمام صحابہ بہترین ہیں، ان میں خیر ہے، کسی صحابی میں کوئی شر نہیں ہے۔ اور آگے کیا فرماتے ہیں؟ وَكَذَلِكَ نَقُولُ، کہتے ہیں یہ جس طرح اس حدیث میں ہے ہم بھی یہی عقیدہ رکھتے ہیں، ہم بھی یہی کہتے ہیں۔ فَأَفْضَلُ أَصْحَابِهِ صلی اللہ علیہ وسلم الصدیق ابو بکر رضی اللہ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے سب سے افضل وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ ثم الفاروق بعدہ عمر، پھر آپ کے بعد عمر فاروق رضی اللہ عنہ، ثم ذو النورین عثمان بن عفان، پھر عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ہے تیسرے نمبر پر، ثم امیر المومنین و امام المتقین علی بن ابی طالب رضوان اللہ علیہ اجمعین،
پھر امیر المومنین امام المتقین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ہیں۔ تو کیا روافظ کا اور شیعہ کا یہی نظریہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے سب سے زیادہ افضل ابو بکر ہیں، پھر عمر کی باری ہے، پھر عثمان کی، پھر چوتھے نمبر پر علی رضی اللہ عنہ کی باری ہے؟ جب ان کا جو امام طبری رحمہ اللہ کا عقیدہ یہ ہے تو پھر کیسے شیعہ ان کو اپنا بزرگ مانتے ہیں؟ مرزا صاحب کچھ تو خیال کیا کریں، جو بات آپ کے منہ میں آتی ہے آپ کہہ دیتے ہیں، بغیر سوچے سمجھے کچھ تحقیق کر لیا کریں، علماء سے مشاورت ہی کر لیا کریں، کسی سے پوچھ لیا کریں، کچھ پڑھ لیا کریں، مطالعہ کر لیا کریں۔